اس وقت موجود ہوں قطر کا جو اسلامک میوزیم ہے اس کے باہر۔ زندگی میں فرسٹ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو ستارہ ہے وہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھوڑے سے بعد کا جو ہے اموی دور حکومت کا قرآن شریف موجود ہے، سورۃ الاعراف کی آیات ہیں۔ اور یہ جو زنگ آلودہ تلواریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں مصر اور سوریہ میں جو اسلامی فوجیں جو ہے استعمال کرتی تھی۔ یہ جو ہے سرکار میر مراد علی خان تالپوری پاکستان سندھ کی جو ہے یہ 2 بندوقیں ہیں ان کی۔ جنت کے نام سے 7 بیگ جو ہے بنائے گئے ہیں، اس کا نام رکھا گیا ہے روح و ریحان، قرآن شریف میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم ٹو نیو ولاگ۔ میں اس وقت موجود ہوں قطر کا جو اسلامک میوزیم ہے اس کے باہر، بہت ہی خوبصورت لوکیشن پہ بنایا گیا ہے، بالکل سوق واقف کے قریب ہی ہے۔ آئی تھنک آپ وہاں سے پیدل بھی آ سکتے ہیں، میں سامنے سے دیکھ بھی رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے سامنے جو سوق واقف کا اشارہ ہے سارا آپ کو جو نظر آ رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت جو ہے بیچ کے اوپر جو ہے یہاں پہ لیفٹ رائٹ کشتیاں بھی کھڑی ہیں چھوٹی موٹی، جن کے اوپر آپ وہ بھی رائڈ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں جو پارکنگ نیچے بنائی گئی ہے، ایک بہت ہی خوبصورت پارک ہے، گرین پارک ہے، اس کے ساتھ ہی گاڑیوں کی پارکنگ بنائی گئی ہے۔ کیا خوبصورت جو ہے انوائرمنٹ یہاں پہ بنائی ہوئی ہے، بہت خوبصورت سی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، دونوں طرف جو ہے کھجور کے درخت ہیں، بیچ میں جو ہے روڈ ہے، آپ وہاں سے پیدل چلتے ہوئے جو ہے یہاں پہ اوپر آتے ہیں۔ اور اب ہم جو ہے انٹر ہونے لگے ہیں۔ اچھا بھائی، یہاں پہ ٹکٹ ملی ہے 50 قطری ریال کی، جو کہ تقریباً آئی ڈونٹ نو فکس، لیکن 50 ابو ہی سعودی ریال بنتے ہیں، جو کہ پاکستانی 4000 روپے آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے قاعۃ الشیخ سعود آل ثانی للمعارف۔ میوزیم کے اندر آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کو اوپر فرسٹ فلور پہ یہ ملتی ہے قرآن شریف کی جو ہے آیات نمبر 107 کی ہیں، ٹھیک ہے، 23 سے لے کر 36 تک، ٹھیک ہے۔ عراقی خطاط کا جو ہے قرآن شریف موجود ہے، جو کہ لکھا گیا تھا 725 ہجری میں، آج سے 800 سال پہلے۔ یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھوڑے سے بعد کا جو ہے اموی دور حکومت کا قرآن شریف موجود ہے، سورۃ الاعراف کی آیات ہیں۔ یہاں پہ میں کچھ آیات پڑھ سکا ہوں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کوئی زبر زیر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ان کے اکثر کے جو نقطے ہیں وہ بھی نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے نا قرآن شریف کس طرح زمانے کے ساتھ ساتھ لکھائی میں تبدیلی آتی گئی، وہ سارے جو ہے اس کے اوراق یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ اموی دور حکومت کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سوء العذاب تو میں پڑھ رہا ہوں، سب سے جو پہلی آیت ہے، آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، سورۃ الرعد سورۃ ابراہیم کی جو ہے یہاں پہ آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے یہاں پہ یہ بھی اموی دور حکومت کا قرآن شریف لکھا ہوا ہے۔ اور یہ پھر سارے جو ہے کس طرح زمانے کے ساتھ ساتھ چینجنگ آتی گئی، وہ سارے یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ حقبۃ بنی نصر، اسپانیہ، اسپین کا قرآن شریف ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب اسپین فتح ہوا تھا وہاں پہ اس طرح لکھا جاتا تھا۔ یہ ہے 1200 ہجری کا جو غلاف کعبہ ہے، جو کہ بتایا جاتا ہے، یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ جو خوبصورت بنایا گیا ہے وہ یہ والا غلاف کعبہ ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ زندگی میں فرسٹ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو ستارہ ہے وہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اوریجنل ستارہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ اوپر لکھا ہوا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابة اجمعین رضوان اللہ علیہم۔ اور نیچے یہاں پہ لکھا ہوا یا رسول اللہ مولانا سلطان احمد۔ اتنا تو مجھ سے پڑھا جا رہا ہے، آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور نیچے جو ہے ھذا المحراب النبوی۔ اندلس کے اندر جو مسلمانوں کی تاریخ تھی، یہ ہے کنویں کا جو اوپر حصہ ہوتا ہے وہ والا، اور یہ جرہ، بڑے بڑے جرار ہوتے تھے ان کے پاس، یہ بڑی جرہ ہے، مطلب اس کے اندر بہت سا خزانہ آپ رکھ سکتے تھے۔ یہ اس سے چھوٹی جرہ ہے تھوڑی سی، اور یہ اس کے علاوہ ہے۔
اور یہ جو چھوٹے جو ہے مطلب برتن ہوتے تھے استعمال کرنے کے اندلس میں مسلمانوں کے، یہ آپ ان کے نقوش دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو قرطبہ ہے اسپانیہ کا بھی شہر، اس کے آپ یہاں پہ جو اصل جو چیزیں وہاں پہ مسلمانوں نے بنائی تھی استعمال کی تھی، وہ پتھر آپ سارے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت تھی یہ قرطبہ، جامع قرطبہ۔ ممالک کے دور حکومت میں یہ مسجد کے ابھی بھی مصر کے مختلف مساجد میں اس قسم کے آپ کو جو نجفے ہیں وہ ملتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، مساجد کے اندر لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے مسجد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی جو ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اور یہ اس زمانے کا قرآن شریف کس طرح لکھا جاتا تھا، دمشق کے اندر کس طرح کا طرز تعمیر ہوتا تھا مالدار لوگوں کا، وہ یہاں پہ آپ کو دکھائے گی کہ ان کی مجلس جو ہے کس قسم کی ہوتی تھی۔ اور یہ اوریجنل چیزیں وہاں سے لائی گئی ہیں جو ساری آپ دیکھ رہے ہیں دمشق سے۔ اوپر دیکھیں آپ اس زمانے کی چھت بھی، اور ویسے کی ویسے جو ہے یہاں پہ اس کی طرز تعمیر دوبارہ سے کی گئی ہے۔ 600 سالہ پرانی تلوار ہے جرمنی کی۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں عثمانی دور حکومت کی بندوقیں ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے تو دور سے سوچا کہ کوئی بندہ اوپر بیٹھا ہے، نقشہ ویسے بنا ہوا ہے، اور یہ اس کے جس کے اندر بندوق کو رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا بہت ہی قیمتی بندوقیں ہیں عثمانی دور حکومت، جس کے اندر مجوہرات بھی یوز کیے گئے ہیں۔ یہ دیکھ کتنی بڑی جو ہے بندوق ہے۔ اور یہاں پہ چلے میرے بتانے سے پہلے آپ لوگ بتائیں یہ کہاں کی ہو سکتے ہیں، یہ جو آرٹ دیکھ کے آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ یہ ہے بھائی جان سندھ کی۔ یہ بندوقیں ہیں کس کی؟ اچھا، سرکار میر مراد علی خان تالپوری۔ یہ جو ہے سرکار میر مراد علی خان تالپوری، پاکستان سندھ کی جو ہے یہ 2 بندوقیں ہیں ان کی۔ میں ان کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن اگر آپ لوگ جانتے ہیں تو اس کے حوالے سے ذرا مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ یہ کس شہر میں تھے تالپوری صاحب۔ اور یہ ہے انڈیا کی مغلی دور حکومت کی، دیکھ رہے ہیں آپ بندوق۔ اور یہ جو زنگ آلودہ تلواریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں مصر اور سوریہ میں جو اسلامی فوجیں جو ہے استعمال کرتی تھیں اس زمانے کے۔ اور خوذہ جو ہیلمٹ بھی جو یوز کرتے تھے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، جو کہ بہت پرانی ہے، زنگ آلودہ ہو چکی ہے، لیکن یہاں پہ رکھی گئی ہیں اس میوزیم کے اندر۔ اور یہاں پہ یہ جو خوبصورت تلواریں رکھی گئی ہیں انڈیا اور پاکستان، تالپوریوں کی جو ہے زیادہ تلواریں یہاں پہ موجود ہیں، اور مغولیوں کی آئیے ذرا آپ کو دکھاتا ہوں کہ تالپوری تلوار جو ہے وہ کس طرح نظر آ رہی ہے۔ مراد علی خان تالپور، یہ جو ہے مراد علی خان تالپور کی، یہ شمشیر جسے کہتے ہیں نا، یہ شمشیر اور تلواریں وغیرہ جو ہے یہاں پہ رکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرف جو ہے یہ اسلامی جو گھڑ سوار ہوتے تھے جنگوں میں جس طرح جاتے تھے، اس کو بولتے ہیں زرہ، درع۔ یہ جو اوپر پہنے ہوئے نا یہ ساری، مطلب ایک تو سینے کی درع ہے، دوسری ابھی یہ جو پاؤں وغیرہ گھٹنوں کے بھی جو ہے انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اور گھوڑے کے اوپر بھی جو ہے درع پہنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ اور یہاں پہ مختلف خنجر استعمال کیے گئے ہیں جو کہ انڈیا اور پاکستان کے علاقوں کے ہیں۔ یہ آپ اس چیز سے سمجھ سکتے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا سارا انڈیا پاکستان۔ انڈیا گجرات کے علاقے میں مغولوں کی جو صندوقچیں ہوتی تھی نا جس میں خزانے رکھتے تھے، یہ آپ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ جو مغولی اسلامی بادشاہ تھے ان کی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ یہ والا جہانگیر کا ہے، یہ بھی مغولی دور حکومت کا ہے۔ اور اس طرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سربیش، جو کہ انڈیا کا ہی ہے کوئی بادشاہ، اس کا جو ہے جو پگڑی کے اندر لگاتا تھا نا، یہ وہ چیز تھی، پگڑی کے اوپر یہ والا نشان جو ہے وہ پہنتا تھا۔ اور یہ اکبر کا جو ہے ہیرا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اکبر بادشاہ، دیکھ رہے ہیں آپ۔ یہ بھی سارے مغل بادشاہوں کے خنجر ہیں اوریجنل والے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ جو اپنی پگڑیوں میں وہ لگاتے تھے یہ بھی بنگال کے علاقوں کا ہے۔ یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہیرے مجوہرات مغلی دور حکومت کے ہیں۔ یہ مہاراشٹرا بولتے ہیں انڈیا کے جو علاقے ہیں ان کے، یہ سارے ہیرے مجوہرات آپ دیکھ سکتے ہیں جو مغلی بادشاہ یا ان کی جو گھر والے پہنتے تھے، یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ ہار دیکھ رہے ہیں حیدرآباد دکن کے جو رویل خاندان ہوتا تھا نا ان کے ہیں۔ اب باری آئی ہے انڈونیشیا کے جو ہے بادشاہوں کی اور رویل خاندانوں کی، اور جو مطلب ہیرے مجوہرات وہاں پہ استعمال ہوتے تھے ان کے اس طرح نقوش ہوتے تھے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر فلائی ہے، اور یہاں پہ یہ دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں نقوش، ٹھیک ہے۔ اور جو اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کنگھیاں جو ہیں جن سے بالوں کو جو ہے کنگھیاں کرتے تھے، وہ اس کے بھی آپ سونے مجوہرات سے، سونے سے بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے۔ اور اس طرف جو ہے یہ جو پہنتے تھے
زیادہ تر پرندوں کی شکل میں، بٹر فلائی کی شکل میں۔ انڈونیشیا اور یہ جو سارے ملک ہیں، ملیشیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ جو باڈی کے اوپر ہے، مطلب سینے کے اوپر یہ چیز پہنی جاتی تھی۔ اور اس طرف آپ یہ جو کانٹے وغیرہ دیکھ رہے ہیں پرانے زمانے کے انڈونیشیا کے۔ یہاں پہ جو پرچین فیشن ہے اس کے حوالے سے دکھایا گیا کہ کس طرح ان کے لباس ہوا کرتے تھے، ان کی جو کوئنز اور جو ملک وغیرہ ہوتے تھے ان کے حوالے سے۔ اور یہ سارے جو ہے نا حریر کے کپڑے ہیں جو کہ اسلام میں منع ہے مردوں کو پہننے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ حریر پہنا ہوا ہے۔ یہ جو آپ قالین دیکھ رہے ہیں 1589 کی ہے، مطلب آج سے تقریباً 400 سال پرانی جو ہے ایران خراسان کے شہر سے یہ قالین لائی گئی ہے۔ اور اس طرح کے جو سیرامک وغیرہ ہوتی تھی نا، جو یوز ہوتی تھی گھروں میں ان کے، یا بیسیکلی پیلسز وغیرہ میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے نقوش بنائے گئے ہیں۔ اور یہ اوریجنل پیس جو ہے یہاں پہ رکھے گئے ہیں اس میوزیم کے اندر۔ اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصفہان شہر جو ہے ایران کا 1800 عیسوی میں کیسا نظر آتا تھا وہ دکھایا جا رہا ہے۔ جنگجو جو ہے یہاں پہ گھوڑوں پر اور پیدل جو ہے فوجیں جا رہی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے۔ اور سامنے سارے اصفہان شہر کے باغات، اور جو اس کے باہر جو فصیل تھی، فصیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 1590 میں جو ہے عباس شاہ جو کہ کنگ تھے، انہوں نے جو ان کی پہلے قزوین میں حکومت ہوتی تھی وہاں سے لے کر اصفہان کی طرف جو ہے دارالحکومت کو بنایا تھا۔ تو اس کے بعد اصفہان نصف جہاں جو ہے وہاں سے شروع ہوا تھا، اور انہوں نے ٹوٹلی جو ہے اصفہان کو چینج کر دیا تھا عباس شاہ۔ اور یہ سارے جو ہے بکس ہیں 1700 عیسوی کے، جس میں اصفہان کے حوالے سے ساری تاریخ اس کی لکھی گئی ہے۔ اور یہ آپ ڈیم دیکھ سکتے ہیں، پل وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیم دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ، پانی کے اسپل وے وغیرہ، تو یہ سارے جو ہے آج سے 300 سال پرانے ہیں۔ یہ ایک اوریجنل پینٹنگ ہے 1700 عیسوی میں ایک ارمینی ایرانی عورت کی، مطلب جو کہ مالدار طبقے سے تھی۔ اور بھئی یہاں پہ سب سے اہم پوائنٹ پہ آئے ہیں ہم، یہ جو ہے قطری عورت کا جو ٹریڈیشنل لباس ہے اس کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیروت میں، لبنان میں کس طرح پرانے زمانے میں جو عورتیں تھیں لباس پہنتی تھیں، یہ قالین کے ٹکڑے بیسیکلی جو ہے ایسا فیل ہوتا ہے ان کو جوڑا ہوا ہے، اور یہ ان کے زمانے میں بہت بڑا فیشن ہوا کرتا تھا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ جو ہے آپ جنت کے ناموں سے 7 بیگ جو ہے بنائے گئے ہیں، بہت ہی زبردست قسم کا، انہوں نے ان کا ایک آئیڈیا تھا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں، اس کا نام رکھا گیا ہے روح و ریحان، قرآن شریف میں موجود ہے۔ کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ خشب، لکڑی سے، اور جو احجار شبہ کریمہ ہیں، مطلب جو قیمتی پتھر ہیں ان کے ساتھ، لیکن نوٹ اوریجنل پتھر قیمتی، مطلب انہی کی طرح کے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ جنتاً و حریرہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جنتاً و حریرہ، اور وہاں پہ حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، مطلب اسی طرح جو ہے وہ حدائق بولیں تو پارکس وغیرہ، تو وہ جو ہے لکڑی کے اوپر وہی جو ہے نقشے بنائے گئے ہیں، ساتھ میں جو ہے پتھر بھی ہیں۔ دار القرار، جنت کے حوالے سے جو قرآن شریف میں موجود ہے ذکر، اور اس میں جو ہے لکڑی، سونا اور جو ہے ہیرے مجوہرات جو ہے یوز کیے گئے ہیں اس والے میں، دار القرار والے میں۔ مطلب جنت میں کون سی نعمتیں ہوں گی وہ بیسیکلی انہی چیزوں سے جو ہے یہ بیگ بنائے گئے ہیں۔ الحسنہ قرآن شریف میں ہے نا، تو خشب اور احجار، لکڑی اور جو قیمتی پتھر ہیں ان سے۔ یہاں پہ راضیۃ مرضیہ سورۃ الفجر میں جو ہے خشب اور اسی طرح جو ہے احجار شبہ کریمہ۔ دار السلام، اس میں جو ہے سونا اور جو ہیرے ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں لکڑی کے ساتھ۔ اور یہ جو آپ قیمتی لباس دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی گھوڑے کو پہنانے کے لیے ہے، جو کہ سوق واقف میں جو خیمے باقی رہ گئے تھے نا پرانے، انہی کے خیموں سے بنایا گیا ہے یہ والا سارا۔ یاسمین منصور، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ عباسی دور حکومت عراق میں جو برتن استعمال ہوتے تھے نا وہ یہاں پہ دکھائے گئے ہیں۔ اور یہ جو فاطمیین کا دور حکومت تھا مصر میں، ان میں یہ برتن یوز ہوتے تھے۔ یہ جو ہم سنتے تھے نا کہ جرہ ملی تھی، جرہ ملی تھی، جرہ کیا چیز ہوتی ہے آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جرہ ہے، جسے آپ مٹکا بھی شاید بول سکتے ہیں۔ یہ اموی دور حکومت کی جو جرہ، جس کے اندر مقصد ہے کہ قیمتی سامان جو ہے رکھ کے اس کو بند کیا جاتا تھا، یہ وہ چیز ہے، عراق سے لائی گئی ہے اموی دور حکومت کی۔ فاطمی دور حکومت میں مصر میں جو شطرنج کھیلی جاتی تھی ان کی یہ جو، میں تو گوٹیاں بولوں گا
آئی ڈونٹ نو کیا بولتے ہیں مجھے، کیونکہ شطرنج کا اتنا پتہ نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں جو ان کے ساتھ شطرنج کھیلی جاتی تھی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں نے ایک مثال سنی ہوئی ہے نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا یا سمندر کو جو ہے نا کوزے میں سمیٹ لیا. آئیے آپ کو کوزہ دکھاتے. یہ ہے وہ برتن جس کو کوزہ بولتے ہیں یا کوزہ یا واٹ ایور. اردو شعر میں بھی وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ ہے مغولی جو ہے ہار، دیکھ رہے ہیں آپ، اوریجنل. اچھا ابھی جو ہے جسٹ 2 فلور ہی کھلے ہوئے ہیں. ایک تو نیچے ہے اور ایک یہ فرسٹ اور سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ اور ففتھ جو ہے نہیں کھلا ہوا. آئیے لفٹ آ گئی ہے ہماری. ایران مال سے نکلنے کے بعد آپ یہاں پہ کافی شاپ وغیرہ بھی ہے، یہاں سے کچھ آرڈر کرتے ہیں اور پھر وہاں خوبصورت سی جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے انجوائے کرتے ہیں. کیا زبردست مارکیٹنگ کا آئیڈیا ہے یہ. اگر آپ دیکھیں انہوں نے اس کو فریز کیا ہوا ہے. یہاں پہ برگر ہے اور یہاں پہ جو ہے کراسون ہے، لیکن اور یہاں پہ یہ اگر آپ دیکھیں سوپ ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے بریانی، کیا بات ہے. یہ دیکھیں بریانی، بہرحال یہ فریز ہے اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. اور اس طرف اگر آپ دیکھیں روبیان ہے اور چاول ہے، اور یہ جو ہے ان کا شکشوکا ہے. کہ بھائی اس خوبصورت سی لوکیشن پہ ہم بیٹھ گئے ہیں اور یہاں پہ ابھی اس کو ہم ٹرائی کرتے ہیں. پاریس اینڈ دوحہ کو انہوں نے ساری جو اپنی کیا کہتے ہیں چیزیں سرو کی ہے نا، وہ لکڑی کے اس سے بنی ہوئی ہیں. دیکھ رہے ہیں ووڈ سے بنی ہوئی ہیں. اوکے تھینک یو. ہمارا کیپچینو بھی آ گیا ہے یہاں پہ، کیا بات. اوکے بھائی بسم اللہ. ذرا یہ کیک لے لیا ہم نے. دوحہ پاریس کو اکٹھے جو ہے کھا رہے ہیں. بسم اللہ. اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں نا، یہ چیز بڑی کمال کی ہے. ساتھ ہی اس کے اندر جو ہے بندق ہیزل نٹ جو ہے نا، اس کا ذائقہ بڑا زبردست ہے. اچھا ایک چیز جو مجھے ابھی یہاں پہ آ کے نوٹس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ہوٹل جو ہے نا، ہمارا ہوٹل وہ بالکل سامنے والا ہے، یہ سینٹر والا لی میریڈین. مزہ آ گیا. اور یہ کیپچینو ہے اسلامک میوزیم کا. جسٹ ٹرائی. بہترین ذائقہ ہے ماشاءاللہ. اچھا بھئی ابھی باہر نکلنے لگے تو ہماری ملاقات ہوئی ہے ایک خوبصورت بھائی سے، ارشید جو ہے کشمیر سے ہیں. بہت خوش ہوئی آپ سے مل کے. شکریہ سر. تھینک یو سر، جزاک اللہ. کیونکہ آپ نے بہت اچھے ویڈیوز بنائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. میں جیسے آیا تھا تو بھائی صاحب سب سے پہلے ہی مجھے یہاں پہ ملے تھے، کہتے او زبیر ریاض صاحب. تو اس وقت بہت بیزی تھے. میں نے کہا جب باہر جائیں گے تو آپ کی ویڈیو بنائیں گے. بہت شکریہ ارشید صاحب، بہت خوش ہوئی آپ سے مل کے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو تھینک یو حبیبی، جزاک اللہ. اوکے تھینک یو. اچھا بھائی چلتے ہیں اب پارکنگ کی طرف. میں پارکنگ والا ایریا بھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اب ہم باہر نکلے ہیں. وہ سامنے ساری سوق واقف ہے. خوبصورت سی یہاں پہ آپ یہ ساری پارک دیکھیں کتنی بہترین قسم کی بنی ہوئی ہے. اور گاڑی جو ہے میں نے وہاں پہ اس طرف پارک کی ہے. چلے میں گاڑیوں کی پارکنگ کے پاس پہنچ چکا ہوں. مجھے تو پسند آیا ہے. بیسیکلی مجھے جو سمجھ آیا کہ نان مسلم کے لیے زیادہ جو ہے یہاں پہ انفارمیشن دی گئی ہے، اور کچھ جو ہے زیادہ تر تصویروں کی شکل میں بھی ہے جو کہ پرانی چیزیں ہیں، اور کچھ جو اصل چیزیں بھی یہاں پہ موجود ہیں. اگر آپ آتے ہیں اور 50 قطری ریال تک آپ بجٹ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور وزٹ کریں. کچھ نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، سمجھنے کو ملیں گی. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.